بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے انسان، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے انسان، بغض ابو حنیفہ بھی سینوں کو جلا دیتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عظام، آج ہم جامعہ محمدیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں جمع ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے مسائل کو لکھ کر مدون کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ ہر باطل بڑے پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بڑے کو اگر زیر کر لیا یا لوگوں کی نظر میں بڑے کو مشکوک بنا دیا تو چھوٹے تو خود بخود مشکوک بن جائیں گے۔ اس لیے آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، خدا کا انکار کرنے والے کمیونسٹ اور دہریے وہ بتوں کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ انبیاء کے خلاف زبان کھولنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ صحابہ کے منکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ آسمانی کتب اور صحائف کے منکر قرآن کریم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، کیونکہ باطل سمجھتا ہے کہ سب سے بڑے کے خلاف بولو گے تو چھوٹے تو خود بخود زیر عتاب آ جائیں گے۔ جس طرح باطل
جھوٹے خداؤں کی بجائے سچے خدا کے خلاف بولتا ہے، عام نبیوں کی بجائے امام الانبیاء کے خلاف بولتا ہے، عام صحابی کی بجائے خلیفہ بلا فصل کے خلاف بھونکتا ہے، آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کے خلاف بولتا ہے۔ اسی طرح اہل باطل ائمہ اور فقہا میں سے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بولتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت مجروح ہو گئی تو باقی فقہا اور اماموں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ تو خود بخود مجروح ہو جائیں گے۔ تو باطل کی آواز یہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ائمہ فقہا مجتہدین میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر کوئی کہے وہ سب سے بڑے نہیں ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ سب سے بڑے امام الفقہا نہیں ہے تو پھر باطل ان کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ باطل امام شافعی کے خلاف زبان درازی کرے، امام مالک کے خلاف زبان درازی کرے، امام احمد بن حنبل کے خلاف زبان درازی کرے، امام بخاری کے خلاف زبان درازی کرے، کسی اور امام کے خلاف نہیں بولتا، صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بولتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ باطل کی نظر میں سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، دوسرے پارے کی آیت، پوری آیت انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آپ پہلے ایک بات سمجھ لیں، باطل کا طرز اور طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی پوری آیت نہیں پڑھے گا، آدھی آیت پڑھ کر امت کو گمراہ کرے گا، آدھی حدیث پڑھ کر امت کو گمراہ کرے گا۔ اگر وہ پوری آیت یا پوری حدیث پڑھے تو امت کو گمراہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ آدھی حدیث یا آدھی آیت پڑھے گا تاکہ امت کو گمراہ کر سکے۔ اور جو شخص امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ میرے دو لفظ یاد رکھیے گا، امت کو گمراہ کرنے والا ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ ناقص العقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قرار دیا ہے، ناقص الدین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قرار دیا ہے کہ عورت ناقص العقل بھی ہے۔ مرد کی عقل کامل ہوتی ہے، عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ مرد کا دین کامل ہوتا ہے، عورت کا دین ناقص ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت پورا رمضان روزے نہیں رکھ سکتی، بعض شرعی مجبوریاں آ جاتی ہیں، پورا مہینہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، بعض شرعی مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ جیسے عورت ناقص العقل ہے ایسے ہی ناقص الدین بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف زبان درازی کرنے والا ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ ناقص الدین تو آپ سب کو پتہ ہے، وہ نماز پوری نہیں پڑھتا، آدھی پڑھتا ہے، وہ تراویح پوری نہیں پڑھتا، آدھی پڑھتا ہے، وہ تراویح میں پورا قرآن نہیں سنتا، آدھے سے بھی کم سنتا ہے۔ ناقص الدین جو ہے اس نے 3 وتر نہیں پڑھنے، 1 پڑھنا ہے۔ ناقص الدین جو ہوا وہ سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز نہیں پڑھے گا، ننگے سر پڑھے گا، کیونکہ ناقص الدین ہے، اور وہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں سنے گا رمضان المبارک کی تراویح میں، کیونکہ ناقص الدین ہے، 8 پڑھ کے بھاگ جائے گا، اور ناقص العقل بھی ہے۔ کسی کی زبان پر اعتبار بے شک نہ کرو، اس کے عمل سے دیکھ لو، اس کے عمل سے دیکھ لو کہ ناقص العقل ہے کہ نہیں۔
ناقص العقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قرار دیا ہے کہ وہ ناقص العقل ہے۔ عورت نماز میں ہاتھ کہاں باندھتی ہے؟ سینے پہ۔ تو جو عورت کی طرح ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے ناقص العقل ہے کہ نہیں؟ اور جو نماز پوری نہ پڑھے ناقص الدین ہے کہ نہیں؟ پوری آیت پڑھ کے امت کو نہ بتائے ناقص الدین ہے کہ نہیں؟ پوری حدیث پڑھ کے امت کو نہ بتائے ناقص الدین ہے کہ نہیں؟ جس نے مکمل دین لینا ہے یا مکمل دین دینا ہے یا مکمل دین پہ عمل کرنا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فقہ کے بغیر اور امام جو فقیہ ہو اس کے بغیر نہ مکمل دین مل سکتا ہے، نہ مکمل دین دیا جا سکتا ہے، نہ مکمل دین پہ عمل ہو سکتا۔ جو فقہ کا منکر وہ ناقص العقل ہے، وہ ناقص الدین ہے، مکمل دین اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آیتیں پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ آیت مشرکوں کے بارے میں ہے، اور جو یہ آیت پڑھ کر سنیوں کو طنز کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سنیوں کو مشرک سمجھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھی بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن حدیث کی تو بات کرتے ہیں، کوئی دوسری تو بات نہیں کرتے۔ وہ آپ کے سامنے دوسری بات نہیں کرتے، جو کتابوں میں گند مارا ہوا ہے اور جو اپنے خالص سٹیج پہ جو وہ بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ نے وہ سنی نہیں ہے، آپ نے ان کو اپنے سٹیج پہ سنا ہے۔ وہ ہمارے سٹیج پر آ کر ہماری رعایت کر کے زبان نرم رکھتے ہیں۔ جب خالص ان کا سٹیج ہوتا ہے یا ان کی کتاب ہوتی ہے یا ان کا مدرسہ ہوتا ہے، پھر ان کی زبان سنا کرو وہ کہتے کیا ہے۔ ہر مقلد خواہ وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی امام کی تقلید کرنے والے کو وہ مشرک کہتے ہیں۔ ان کی نظر میں آپ سب مشرک ہیں، اور اسی لیے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو مشرکوں کے لیے اتری ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب مشرکوں سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، اس کا اتباع کرو، تو مشرک جواب میں کیا کہتے تھے؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، ہم نے قرآن کا طریقہ نہیں لینا۔ یہ جواب مشرکوں کا ہے، اور وہ یہ آیتیں پڑھ کر مقلدین پر فٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں اور ہم انہیں توحیدی سمجھے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، یہی موضوع چھیڑا، میں نے اسے کہا باقی باتیں چھوڑ، امام کعبہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب ان کی ذہنیت دیکھیے، اندر کا خبث دیکھیے۔ وہ چونکہ غیر مقلد تھا، کہتا تقلید کرنے والا مشرک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا امام کعبہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اسے پتا تھا کہ اگر میں کہوں امام کعبہ صحیح ہے تو وہ تو مقلد ہے امام احمد بن حنبل کا، لہذا مجھے ماننا پڑے گا کہ مقلد اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اندر کی بات ظاہر کرتے ہوئے کہا میری نظر میں امام کعبہ بھی مشرک ہے۔ ایک طبقہ امام کعبہ کو گستاخ رسول کہتا ہے، ایک طبقہ امام کعبہ کو مشرک کہتا ہے، اور ایک غیر مقلدین کا بھی باپ ہے جسے جماعت المسلمین کہتے ہیں، وہ امام کعبہ کو مشرک یا گستاخ نہیں کافر کہتے ہیں۔ آیتیں کون سی فٹ ہو رہی؟ مشرکوں والی۔ میں نے کہا آدھی آیت پڑھیں گے تو ناقص الدین ناقص العقل، آدھی حدیث پڑھیں گے تو ناقص الدین ناقص العقل، تو یہاں تک لا کے بس کر دیتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا اس پہ عمل کرو، کہتے نہیں ہم نے باپ دادا کے دین پہ چلنا ہے،
یہاں آ کے بس کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کہتے ہیں قرآن حدیث، وہ کہتے نہیں باپ دادا، ہم تو ابو حنیفہ کی بات مانیں گے، ہم کسی اور کی نہیں مانتے۔ آگے بھی تو پڑھو نا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ نے فرمایا باپ دادا کی بات مانیں گے، کیا تمہارے باپ دادا بے عقل اور بے ہدایتیں ہوں پھر بھی مانو گے؟ اللہ بھی تو آگے سے سوال کر رہے کہ تم کہتے ہو باپ دادا کی بات مانیں گے، تو اگر تمہارے باپ دادا بے عقلے بے ہدایتیں ہوں کیا پھر بھی مانو گے؟ مطلب کیا ہے؟ اگر باپ دادا عقل والے ہوں ان کی بات ماننی ہے، باپ دادا ہدایت والے ہوں ان کی بات ماننی ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، وہ عقل والا بھی تھا، وہ ہدایت والا بھی تھا، وہ تابعی تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں تابعی کے لیے فرمایا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے تابعی کے لیے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے بھی خدا راضی ہے، تابعی سے بھی خدا راضی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے میرا صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، میرے صحابہ کو دیکھنے والا تابعی وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تم اپنے مولوی کی بات کرو تو وہ باپ دادا نہیں، جو کہ بے وقوف اور بے عقل۔ بعض ساتھی حیران ہوتے ہیں کہ جی ٹوپی سر پہ بازار میں پھر رہے، مسجد میں آئے ٹوپی اتار کے اللہ اکبر، کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹوپی نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھی نہیں تو ننگے سر پڑھ لی۔ ٹوپی پہن کے بازار میں گھوم رہا ہے، مسجد میں آ کے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤ۔ عقلی اور علمی دلائل تو آپ نے سنے ہوں گے، میں تو عوامی گفتگو کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی کا مور چوری ہوا، وہ آیا امام صاحب کے پاس کہ حضرت میرا مور چوری ہو گیا، چور کا پتہ نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، چور پکڑا جائے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، سلام پھرتے ہی فرمایا عجیب لوگ ہیں، لوگوں کے مور چوری کرتے ہیں اور مور کا پر اپنے سر میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ وہ جو چور تھا اسے جلدی سے ہاتھ مارا، اندر سے گھبرایا ہوا تھا نا کہ پتہ نہیں میرے سر پہ مور کا پر ہے، اس نے فوراً جو ہاتھ مارا، امام صاحب فرمایا پکڑ لو یہی چور ہے۔ چور پکڑا گیا۔ اس دن سے یہ دین کے چور امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمن ہے کہ ہماری چوری اس نے ظاہر کر دی تھی۔ اور میں اس پہ ایک اور بات کہا کرتا ہوں، میں کہا اس وقت گھبرا کے سر پہ جو ہاتھ پھیرا تھا وہ ٹوپی نیچے گر گئی، آج تک سر پہ ٹوپی واپس نہیں آئی۔ اس لیے ٹوپی پہن کے بازاروں میں پھریں گے، نماز کے وقت نہیں پہنیں گے کہ کہیں امام اعلان نہ کر دے کہ مور کے پر چوری کر کے آتے ہو۔ نہ ٹوپی ہوگی نہ پر چھپے گا، اسے ننگے سر پڑھتے ہیں۔ ایک جملہ اور یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں، 3 طلاق کو 3 قرار دے کے وہ لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں، ہم لوگوں کے گھر بساتے ہیں، 3 کے بعد بھی کہتے ہیں تمہاری بیوی ہے رکھ لو، اور ہم گھر بساتے ہیں تم گھر اجاڑتے ہو۔ یہ ہم پہ الزام ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد تم گھر اجاڑتے ہو، ہم گھروں کو بساتے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے 3 طلاق دینے کے بعد غیر مقلد مومن کا ایمان بھی برباد کرتا ہے، مومن کا گھر بھی برباد کرتا۔ ہمارے قائد محترم اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ پیر طریقت
میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. اب حضرت کا